ہماری وجہ سے زیادہ مسئلہ اس لیے کھڑا ہو گیا ہے کہ ان کو یہ غم نہیں جا رہا کہ آج تک تو سنیوں نے اہل بیت کو شیعہ کے کھاتوں میں ڈالا ہوا تھا. یہ انجینئر صاحب نے آ کے اہل بیت کو اون کیوں کر لیا؟ بھائی انجینئر صاحب نے اہل بیت کو اون کر کے اہل بیت کے ساتھ کوئی جو ہے وہ احسان نہیں کیا. انجینئر صاحب نے اپنی آخرت کی فکر کی ہے. ہاں، ابو ذر غفاری اکیلے فوت ہو گئے نا، لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی مثل ہے سچائی میں اور دنیا سے زہد میں. جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، اور ترمذی میں حدیث ہے کہ نیلی چھتری کے نیچے ابو ذر سے سچا انسان ہی کوئی نہیں ہے. اکیلا مرا ہے نا، کوئی پارٹی لے کے نہیں مرا، نہ اس کے کوئی ہزاروں چاہنے والے اس طرح کے موجود تھے اس زمانے میں. ان کو تو مدینہ بدر کیا گیا تھا، تو اس کی عظمت میں کوئی فرق پڑ گیا. تو اہل بیت کے ساتھ آپ نے کربلا میں جو کچھ کیا، اہل بیت کے ساتھ آپ نے تحکیم کے موقع پہ جو دھوکہ بازی کی، اہل بیت کے ساتھ آپ نے امام حسن کو جو قتل کیا، سب مظلومیت کی زندگی بعد میں بھی گزارتے رہے. امام زین العابدین بھی شہید ہوئے، امام باقر بھی شہید ہوئے، امام جعفر بھی، امام موسیٰ کاظم بھی، امام علی رضا، یہ سارے ائمہ آپ نے شہید کر دیے. ان کو کوئی حکومتیں نہ ملی بعد میں آنے والوں کو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ قابل رحم ہے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ عظمت والے لوگ ہیں، یہ عظمت والے لوگ ہیں. انہیں ضرورت ہی نہیں آپ کی. مجھے ان کی ضرورت ہے، مجھے ان کی ضرورت ہے، مجھے ان کی ضرورت ہے، انہیں میری کوئی ضرورت نہیں ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ نشت ثانیہ کا آغاز کیا. آپ کہتے ہیں نا خلافت کب قائم ہوگی؟ خلافت اس دن قائم ہوگی جب خلافت ختم کرنے والے مجرم کو کٹہرے میں لا کے آپ کھڑا کریں گے، ورنہ دوبارہ یہ آپ کو مجرمین دھوکہ دیں گے اور دوبارہ آپ کو امام مہدی سے ہٹا دیں گے. یہ کہیں گے مہدی ہم وہ مانیں گے جو بنو امیہ سے ہو. اہل بیت کو تو انہوں نے اس زمانے میں نہیں مانا، بنو ہاشم کے خلیفہ کو علی بن ابی طالب کو انہوں نے مانا نہیں خاندانی دشمنی میں. اب انہوں نے فاطمہ کی اولاد کو کہاں سے ماننا ہے؟ یہ تو فاطمہ کی اولاد کے قاتل ہیں. تو امام مہدی کو انہوں نے کہاں سے ماننا ہے؟ امام مہدی کو ہمارے اسٹوڈنٹس نے مانا ہے.